السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں دیکھیے غزہ کے حالات کیا ہیں، اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم مودی کی فرقہ وارانہ تقاریر کا آغاز ہو چکا ہے۔ بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس سے وزیر اعظم کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقف ترمیمی بل کو لے کر جے پی سی کمیٹی سے کیا واقعی کوئی امید باقی ہے، اس پر بھی کریں گے بات، اور بھی مزید اہم خبریں ہیں۔ تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ ناظرین، خبروں کا آغاز غزہ کی خبروں سے کریں گے۔ آج جو غزہ جنگ کے تعلق سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ مختصراً وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ملک کی خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 396ویں روز بھی قابض فوج نے پٹی کے مرکز اور جنوب میں اسپتالوں اور بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس کے نتیجے میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کی اگر بات کریں تو 70 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وہیں کمال عدوان اسپتال پر بھی آج وہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں نوزائیدہ بچوں سمیت طبی عملہ اور مریض وہ زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کریں تو وہاں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائی انجام دی ہے اور ایک فلسطینی کو وہ وہاں بھی وہ شہید کر دیا ہے۔ اور حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں جو جاری قتل عام ہے اس کو روکنے اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے دی گئی کسی بھی تجویز کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ جماعت کی پہلی ترجیح غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت بند کرانا ہے۔ انہوں نے نتنیاہو کو جنگ بندی معاہدے میں خلل ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماہ شمال غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں 1800 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے امریکی انتظامیہ کو بھی اس جرائم اور قتل عام پر خاموشی کی وجہ سے انہیں بھی اس کا مجرم قرار دیا۔ وہیں غزہ کی پٹی میں زیر حراست اسرائیلی ارغمالیوں کے اہل خانہ بھی وہ اپنا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تل ابیب میں مرکزی سڑک کو بلاک کر دیا اور مطالبہ کیا کہ جنگ بندی معاہدے پر تک وہ جلد سے جلد پہنچا جائے اور ان کے قیدیوں کو واپس لایا جائے۔ وہیں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ وہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے قصبے زبقین کے اطراف میں چھاپہ مار کارروائی کی اور اس کے ساتھ ہی کئی مقامات پر بمباری بھی کی ہے، جبکہ حزب اللہ نے بھی حیفا اور شمالی اسرائیل کے 20 سے زائد قصبوں میں وہ راکٹ داغے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ وہیں عراق سے بھی اسلامی مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ اور لبنان دونوں کے لیے جاری امدادی کارروائیوں کے حصے کے طور پر شمالی اسرائیل میں دوسری بار وہ ڈرون کے ذریعے ایک اہم ہدف پر بمباری کی ہے۔ وہیں شام میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے۔ اسرائیل کی فوج نے شام کے دارالحکومت دمشق پر حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملک میں حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، لیکن جو شامی میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں عام شہریوں پر وہ بم برسائے گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے غزہ کے حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں جس طریقے سے قتل عام مچایا جا رہا ہے، نسل کشی کی وارداتیں انجام دی جا رہی ہیں، اسی کو لے کر وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں انور ابراہیم، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک ایسے کور گروپ کا حصہ بن گیا ہے جس میں ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا گیا ہے، جس میں اسرائیل کو فلسطین میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اقوام متحدہ سے نکالنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان کے ایجنڈے کو سنا جائے اور اس پر توجہ دی جائے تاکہ اسرائیلی حکومت کے مظالم کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایسے وقت میں جب قتل عام بدستور بدتر ہوتا جا رہا ہے، فلسطینی عوام تک اہم امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے، اس پر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے سے انروا پر پابندی لگانے کے اسرائیل کے فیصلے پر بین الاقوامی مذمت میں اضافہ وہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں فرنٹ لائن پر اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران شہید ہونے والے حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار، ان کی فورنسک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹروں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سنوار نے اسرائیلی حملوں میں مارے جانے سے قبل 3 دنوں کے دوران انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ فورنسک رپورٹ نے اسرائیل کے اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ غزہ کے لیے بھیجی جانے والی انسانی امداد حماس کی افواج وہ ضبط کر لیتی ہیں اور غزہ کے شہریوں کو یہ امداد نہیں پہنچ پاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے خود وہ اسرائیل روکتا ہے اور لوگوں کو بھوک و افلاس سے دوچار کرتا ہے۔
جلدی جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں انتخابات ہونے والے ہیں اور مانا یہی جا رہا ہے کہ یہاں بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے، لیکن اب جب کہ بات الیکشن کی آ گئی ہے تو وزیر اعظم مودی اپنے عہدے کا تک خیال وہ نہیں رکھ رہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا نعرہ دینے والے وزیر اعظم اتنے نچلے سطح پر اتر کر بات کرنے لگ رہے ہیں جیسے کہ کوئی بی جے پی کا چھوٹا موٹا لیڈر ہو جو کہ ہندوتوادی شدت پسند تنظیموں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہو۔ جھارکھنڈ میں اپنی پہلی ہی انتخابی ریلی میں وزیر اعظم مودی نے جم کر فرقہ وارانہ کاٹ کھیلا ہے اور انہوں نے ایک نیا نعرہ دیا ہے، وہ ہے روٹی بیٹی ماٹی کی پکار، جھارکھنڈ میں بی جے پی این ڈی اے سرکار۔ یہ آپ کی روٹی بھی چھین رہے ہیں، یہ آپ کی بیٹی بھی چھین رہے ہیں اور یہ آپ کی ماٹی کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا فرقہ وارانہ نعرہ جو ہے وہ وزیر اعظم مودی نے دیا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے اور اس کو لے کر بھی جو ہے خوب تنقیدیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دفتر بند کر کے بی جے پی جوائن کر لینی چاہیے۔ جب بیٹیوں کے ساتھ شادی کے نام پر چھل کپٹ ہونے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی سر کے اوپر سے گزرنے لگا ہے۔ جب گھسپیٹ کا معاملہ کورٹ میں جائے اور پرشاسن اس سے انکار کرے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکاری تنتر میں ہی گھسپیٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ کی روٹی بھی چھین رہے ہیں، یہ آپ کی بیٹی بھی چھین رہے ہیں اور یہ آپ کی ماٹی کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم مودی نے اپنے خطاب میں جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر جہاں چمپئی سورین کی توہین کا الزام عائد کیا تو وہیں جے ایم ایم، کانگریس اور آر جے ڈی کے اتحاد پر گھسپیٹیوں کی حمایت کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ وزیر اعظم مودی نے لو جہاد کے مفروضے کو بھی فروغ دیا، ساتھ ہی تہواروں پر پتھراؤ اور کرفیو لگانے کا تذکرہ بھی کر دیا۔ میں سرسوتی وندنا تک پر روک لگنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ جب تیج تہواروں میں پتھر بازی ہونے لگے، ماتا درگا کو بھی روک دیا جائے، جب کرفیو لگنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ استھتی کتنی خطرناک ہے۔ وزیر اعظم کی اس تقریر کو ہندوؤں کے مذہبی جلوس کے دوران اقلیتی علاقوں میں ان کی شرنگیزی، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے باہر ہندوتوا شرپسندوں کی چال انگیز نعرے بازی اور ان کے گھروں میں چڑھ کر بھگوا لہرانے کی کوششوں کی توثیق کے طور پر بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے بنائی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی کہ جے پی سی کے اراکین نے کمیٹی کے چیئرمین جگدمبیکا پال پر منمانی اور یک طرفہ فیصلوں کا الزام لگاتے ہوئے مجبوراً کمیٹی سے علیحدہ ہو جانے کی دھمکی دی ہے۔ اپوزیشن اراکین نے سلسلے میں ایک شکایت لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو روانہ کیا ہے، جس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ انہیں اس قدر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کمیٹی سے علیحدہ ہونے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں بچا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ اراکین جو ہیں وہ اسپیکر سے بالمشافہ ملاقات کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ بھی کریں گے۔ وہیں خط لکھنے والوں میں ڈی ایم کے اے راجا، کانگریس کے محمد جاوید اور عمران مسعود، ایم آئی ایم کے اسد الدین اویسی، عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ اور ٹی ایم سی کے کلیان بنرجی جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان کے مطابق بل کو پاس کرانے کے لیے ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے جے پی سی اور اس میں موجود اپوزیشن کے اراکین کو محض نمائش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے اراکین نے واضح کیا ہے کہ ملک کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ کمیٹی کسی تعصب کے بغیر آزادانہ طور پر صلاح و مشورے کے ذریعے نتیجے پر پہنچی ہے اور یہ کہ اس دوران پارلیمانی اصولوں کی خلاف ورزی
نہیں کی گئی ہے۔ جھارکھنڈ میں منعقد ہونے والی ایک انتخابی ریلی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ اگر ریاست میں بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو وہ سخت قوانین بنا کر بنگلہ دیشی دراندازوں کو جھارکھنڈ میں داخل ہونے سے روکیں گے اور آدیواسی زمینوں کو غیر قانونی قبضے سے محفوظ رکھیں گے۔ اس بیان پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ پچھلے 10 سال سے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے تو یہ درانداز آخر آئے کیسے؟ سرحد پر مختلف ایجنسیاں اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے باوجود اگر دراندازی ہو رہی ہے تو وزیر داخلہ اسے اپنی ناکامی تسلیم کرے۔ امت شاہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ معاملہ ان کے ہی وزارت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے بھی امت شاہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے طنز کیا اور کہا کہ اگر بقول بی جے پی بنگلہ دیش سے درانداز جھارکھنڈ میں آ گئے ہیں تو پھر بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ یہاں کیوں ہیں؟ بہار میں مذہبی جلوس کے دوران مسجد پر بھگوا جھنڈا لہرانے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے بہار پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویڈیو میں وہ شخص مسجد کے مین گیٹ پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہفتے کی شام کالی وسرجن یاترا کے دوران لال مٹیا تھانہ علاقے کے تحت وہاں کے ایک چوک کے قریب پیش آیا تھا۔ وائرل ویڈیو میں کمار کو مسجد کے گنبد پر چڑھتے ہوئے اور ایک بڑا زعفرانی جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ آس پاس کے لوگ جوش و خروش سے اسے داد دے رہے تھے۔ بعد میں اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا گیا، جس میں مسلم کمیونٹی کے خلاف توہین آمیز گانوں کا بھی وہ اضافہ کیا گیا، جس سے کشیدگی اور بڑے پیمانے پر غم و غصہ پھیل گیا اور تنقیدوں کے بعد بالآخر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ آج یو پی مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کی آئینی حیثیت کے متعلق ایک اہم فیصلے کا اعلان کرے گی۔ اس قانون کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ قانون غیر آئینی ہے اور سیکولرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس پر یو پی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اپیل دائر کی کہ یہ قانون آئینی ہے اور اسے منسوخ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ یو پی میں مدارس کی مستقبل کی نوعیت اور طلباء کے تعلیمی معیار پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر عدالت عظمیٰ مدرسہ ایکٹ کو برقرار رکھتی ہے تو ریاست میں مذہبی تعلیم کے اداروں میں حکومت کا کردار مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تاہم اگر یہ ایکٹ منسوخ کر دیا جاتا ہے تو اس سے مدارس میں زیر تعلیم لاکھوں طلباء کا مستقبل غیر یقینی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے انڈین ایکسپریس گروپ کے ایک پروگرام میں کل کہا کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار حکومت کے خلاف فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بعض پریشر گروپس میڈیا کے ذریعے عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے حق میں فیصلے کیے جائیں۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی روایتی طور پر آزادی کا مطلب حکومت کے اثر و رسوخ سے بچنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عدلیہ کی آزادی میں یہ اہم ہے کہ جج اپنی ضمیر کی آواز سنے اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرے۔ انہوں نے وزیراعظم مودی کے ان کے ذاتی گھر پہنچ کر پوجا میں شرکت کرنے کے معاملے پر بھی صفائی دی اور کہا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بتا دیں کہ ریٹائرمنٹ سے کچھ مہینوں قبل ہی وزیراعظم مودی اور چیف جسٹس کے درمیان بڑھتی قربتوں کو لے کر اب کافی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ گزشتہ دنوں سی جے آئی کے بابری مسجد فیصلے سے متعلق بھگوان سے دعا کے تعلق سے جو انہوں نے بیان دیا تھا اس پر بھی کافی تنقیدیں ہو رہی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے غلط فیصلوں کا جو ٹھیکرا ہے وہ بھگوان پر نہ پھوڑیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے 9 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کی تاریخ بڑھانے کی خبر سامنے آنے کے بعد بی جے پی پر طنز کسا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ ٹالیں گے تو اور بھی بری طرح ہاریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ پہلے ملکی پور کا ضمنی انتخاب ٹالا گیا، اب باقی سیٹوں کے ضمنی انتخاب کی تاریخ بھی ٹال دی گئی ہے۔ بی جے پی اتنی کمزور کبھی نہیں تھی۔ دراصل الیکشن کمیشن نے پیر کو ایک آفیشیل بیان جاری کر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ کیرلا، پنجاب اور اتر پردیش میں ضمنی اسمبلی انتخاب کی تاریخ تہوار کی وجہ سے آگے بڑھا دی گئی ہے۔ انتخاب کے لیے پہلے سے طے شدہ تاریخ 13 نومبر سے بڑھا کر 20 نومبر کر دی گئی ہے۔ تاریخ کی اس تبدیلی کے لیے مختلف تہواروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیرلا میں پلکڑ اسمبلی سیٹ پر الیکشن کی تاریخ تو بدل کر 20 نومبر کر دی گئی ہے، مگر چیلکر کی اسمبلی سیٹ اور وائناڈ کی پارلیمانی سیٹ پر پولنگ پہلے سے اعلان کیے گئے شیڈول کے مطابق 13 نومبر کو ہی ہوگی۔ وہیں عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے بھی الیکشن کمیشن پر اس کو لے کر تنقید کی ہے۔ یہ بہت عجیب ہے
कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है। नंबर 1, अमेरिका में आज नए सदर के लिए वोटिंग जारी है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस बार अमरीकी अवाम 47वें सदर का इंतखाब करने जा रहे हैं। दोनों उम्मीदवार अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस सब के दरमियान तशद्दुद की खबरें भी वो सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में बैलेट पेपर के 2 ड्रॉप बॉक्सेस में मुबैना तौर पर आग लग गई है। उसके बायस सैकड़ों बैलेट पेपर्स ख़राब हो गए। पोर्टलैंड और रेगन के फायर फाइटिंग सिस्टम में भी कुछ इसी तरह की आग लगी थी। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के दौरान बैलेट कलेक्शन बॉक्स पर होने वाले मुबैना हमलों से सदारती इंतखाब के दौरान सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क में इलेक्शन बोर्ड के हुक्काम का कहना है कि इंतखाबात में धांधली मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ख़तरनाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ामात किए गए। तो नाज़रीन, ऐसी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।